یہ پروگرام تھا کہ شوپین میں جو نہتے جوانوں کا خون بہایا گیا ہے ان تک ہم پہنچیں اور ان کو دلاسا دیں اور ان کو ہمت اور حوصلہ دیں اور شہید ہوئے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ لیکن حکومت نے ہر چہار طرف ناکہ بندی کی ہے اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کا کوئی موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ اور کوئی بندوق اور کوئی گرنیڈ اور کوئی بم نہیں تھا۔ ہم بالکل منظم طریقے سے، پرامن طریقے سے، پروقار طریقے سے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ شوپین تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن ناکہ بندی کی گئی ہے اور ہمیں چار دیواری سے باہر جانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا اور خاص طور جموں کشمیر کا خطہ اس حقیقت کو جان رہا ہے۔ معلوم ہے ان کو کہ سید علی گیلانی کو 2010 سے گھر کی چار دیواری میں محبوس بنا دیا گیا ہے اور ان کو اپنے عوام کے ساتھ ملنے میں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کرنے میں کوئی خوشی ہو یا غمی، لیکن وہ موقع فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ ابھی 29 جنوری کو ہمارے چچا زاد بھائی انتقال کر گئے، لیکن مجھے وہاں تک نہیں جانے دیا گیا ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے یا ان کو تعزیت کرنے کے لیے۔ شوپین میں شاکر احمد میر، جاوید احمد بٹ، سہیل جاوید لون، رئیس احمد گنائی، مشرف فیاض، یہ 5 لوگ شہید کیے گئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں کوئی بم نہیں تھا، یہ نہتے تھے اور سویلین تھے، بندوق بردار نہیں تھے، لیکن ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، بے رحمی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا اور نہ صرف ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار، نہ ان کے جگر کاٹے گئے بلکہ ہمارے جگر بھی کاٹے گئے، ہمارے سینے بھی کاٹے گئے جب ہم نے ان کا خون زمین پر پڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان کے نماز جنازہ میں قریب سب شہیدوں کے پیغام دیا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کا چھیننا، کسی کا اولاد قتل کرنا، اس کا خون بہانا، یہ ان کے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ان کی جگر کاٹنے کے برابر ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن آج جو جبر اور تشدد، جو فوجی قبضہ، جو پولیس کا قبضہ ہمارے سینوں پر مونگ ڈل رہا ہے، وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ بھائی کسی کا لڑکا قتل کیا جائے اور پھر اس کا جگر کٹنے کے بغیر رہے گا۔ ایسی بات نہیں، عمر بھر کے لیے ان کے جگر کاٹے جاتے ہیں،
عمر بھر کے لیے ان کے دل جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، عمر بھر کے لیے ان کی زندگیاں آرام اور آسائش سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ آج کا دن جو ہے یہ بہت ہی عذاب کا دن ہے، بہت ہی جبر کا دن ہے، بہت ہی بربریت کا دن ہے، اور میں ہندوستان کی قیادت اور ہندوستان کی لیڈرشپ اور ہندوستان کے حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جبر اور بربریت جو ہے یہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے ان کا جو آزادی کا مطالبہ ہے، ان کا جو مطالبہ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، وہ مطالبہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہم جو ہندوستان کا ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اس ظلم اور جبر کے آگے میں ہم انشاءاللہ کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ ہم یہ نہ صرف ہندوستان کو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کے 1 ارب 21 کروڑ یا 30 کروڑ انسانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ انسانیت کا احترام کرتے ہیں، اور ہندوستان کے لوگ بھی انسان ہیں، چاہے مرد ہوں یا خاتون ہوں یا ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، بودھ ہوں، جو بھی ہیں وہ ہمارے انسانی رشتے کے بھائی بند ہیں۔ لیکن ہندوستان جو ظلم جموں کشمیر کے اس متنازع خطے پر جما رہا ہے، بنا رہا ہے اور اس کا استعمال کر رہا ہے، یہ بہرحال بہت ہی ناگفتہ بہ صورتحال ہے، اور ہم دنیا کے انسانوں کو، خاص طور اقوام متحدہ کو، خاص طور ان لوگوں کو جو انسانیت کا احترام کرتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو بربریت کا ناچ ناچا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ دی جائے، اور جموں کشمیر کے عوام کا جو مطالبہ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اس کے استعمال کا موقع دیا جانا چاہیے، تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں، تاکہ جموں کشمیر کے عوام بھی امن اور آشتی کا سانس لیں، اور یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ہماری دردمندانہ اپیل ہے، اور آج جو یہاں کی حکومت نے جو ناکہ بندی کی ہے یہ ایک جبر کا طریقہ ہے، اور یہ جبر کا طریقہ اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا ساری دنیا میں، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔